جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجد وان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، چیئرمین استحکام پاکستان جرمنی۔ شوق جنون میں خانہ جنگی کی آوازیں، یہ میری ویڈیو کا عنوان ہے۔ میں اپنی نوجوان نسل کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوچ سمجھ اور عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو تباہی وہ ہے کہ جو آپ نے دیکھی نہیں ہوئی، تو یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا بنا ہے۔ شوق جنون اور خانہ جنگی، یہاں پہ جو بھی یہ تنظیمیں ہیں اپنے لیڈران کا، ان کے لیڈر کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے۔ تو انہوں نے کیا قوانین بنائے ہوئے ہیں؟ لیڈر وہ جو آپ کو قومیت دے، لیڈر وہ جو آپ کو میرٹ دے، لیڈر وہ جو آپ کو حقوق میں برابری دے۔ وہ لیڈر پاکستان میں ابھی کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ عمران خان صاحب ہے، نہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، اور نہ مریم صاحبہ ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ سر نیلسن منڈیلا صاحب تنہا غریب آدمی تھے، چھوٹی سی یونین تھی ان کی، مزدور یونین کے وہ لیڈر تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کیا قوانین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بلیک اینڈ وائٹ کو، کہ وائٹ ہیو آل دی فنڈامنٹل سٹیزن رائٹ اینڈ بلیک ہیو ناٹ۔ انہوں نے کہا یہ تو حق کی بھی خلاف ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک قوم میں ایک معاشرہ ہوتا ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف رنگ نسل کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، تو ہم تو ایک قوم ہیں۔ انہوں نے قوم کا نعرہ لگایا، قوم کا انہوں نے نعرہ لگایا، اور انہوں نے کہا کہ نتھنگ اینی ایشو بلیک اینڈ وائٹ، آل دی ساؤتھ افریقن از اے نیشن without any difference due to religious, due to color, due to culture, due to language. Then what have? Then the people of this country, judiciary of this country, army and other all the institutes against Sir Nelson Mandela. They have acted against Sir Nelson Mandela. Then what happened? ان کو 27 سال کی سزا ہوئی، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مشن ان کا نہیں تھا، 2 رستے چل رہے ہیں، اور یہ رستے جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو بنایا، اس کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے فتح کن کے نصیب میں اور شکست کن کے نصیب میں ہے، حق اور ناحق۔ حق پہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، ان کی فتح ہے، ان کی تعداد نہیں ہے معین ہوئی کہ یہ 10,000 کا لشکر ہوگا یا 20,000 کا لشکر ہوگا یا یہ 1 لاکھ کا مجمع ہوگا تو پھر یہ کامیاب نہیں۔ ایک آدمی بھی اگر حق پہ کھڑا ہے نا تو وہ کامیاب ہے۔ سر نیلسن منڈیلا حق پہ کھڑے تھے۔ ایک طرف فوج، عدالتیں، عوام، سیاستدان، جمہوریت والے، فنڈامنٹل لوگ، وہ سارے ایک طرف۔ ایٹ دی اینڈ 27 سال بعد ان کی سزا ختم ہوئی تو ایک دن انہوں نے کہا ہاں ہم لوگ غلط تھے، ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہم پہ جو پابندیاں لگائی تھی اس سے ہماری سٹرکچر، ہماری جو طاقت ہے، ہمارا ملک کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ گیا، غربت کا اضافہ ہو گیا، جرائم میں اضافہ ہو گیا، ہم لوگ غلط تھے، یہ ہمیں غلطی کی، غلط رستے پہ چلنے کے لیے ہمیں غلط سزا، اس کی سزا ملی کہ جرائم میں اضافہ ہوا، غربت میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے بائیکاٹ کیا، ان کے اوپر بین ہوا، پابندیاں لگی
کیونکہ وہ غلط تھے. پھر انہوں نے سر نیلسن منڈیلا کو اپنے ملک کا صدر بنایا. تو جناب حق پہ رہ کر کامیابی ہے. آج میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں, آپ لوگ گواہ اس بات کے کہ یہ 3 چیزیں کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتائیں. ایک قوم, میرٹ, اس قوم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو میرٹ پہ نوکریاں اور تحفظ دیا جائے, اور تمام شہری کو حقوق میں برابری دی جائے. یہ واجد عوان آپ کو بات کر رہا ہے, یہ ہماری تنظیم کا منشور ہے. تو شوق جنون میں آپ لوگ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ حق کیا ہے. حق پہ جو لیڈر کھڑا ہوگا اس کا ساتھ دیں. آپ جنونی حالت میں آئیں, لیکن جنونی حالت یہ ہو کہ آپ حق پہ کھڑے ہوں. حق پہ کھڑے ہو کر پھر آپ اپنے مسائل کا حل کریں گے. تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی جانوں کو ضائع نہ کیجیے گا, کسی فساد میں نہ جائیے گا, کسی پروٹیسٹ میں نہ جائیے گا, کیونکہ لیڈر اعلان بات کرتا ہے. کیوں نہیں ایک ملک کا جو سیاستدان یا جمہوریت والا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاستدان بھی کہتا ہے, جمہوریت بھی کہتا ہے. جمہوریت کہتا ہے عوام کی حکومت. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کی حکومت, اور یہاں ایسے یہ ملک نہیں چلتے ہیں. بات آپ کو واضح کرنی پڑے گی, قوانین واضح کرنے پڑیں گے, اور قوانین وہ جو قومی پلیٹ فارم کے تقاضے کو پورا کرتے ہوں, جو میرٹ کو پورا کرتے ہوں, جو ایکویلٹی دیتے ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملک میں آپ اگر ہمارے کوئی کرسچنز ہیں یا ہندوز ہیں, سکھ ہیں, تو وہ ان سے جا کے پوچھیں, یا دوسرے مسلک کے لوگ ہیں, تو وہ ڈرتے ہیں. آپ نے اتنا اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, اپنی نوجوان نسل کو آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں, ان کی ذہنی طاقت کو آپ لوگ ڈسٹرائے کر رہے ہیں. مسلک کے اوپر تو بات کرنے کا کسی کو رائٹ ہی نہیں ہے. ایک شہری حقوق کی یہ خلاف ورزی ہے. کس ملک میں ایک مذہب کے لوگ ہیں, تو شوق جنون میں خانہ جنگی کی طرف نہیں جانا, اور پہلے اپنے سسٹم کی اصلاح کریں, اور پھر سڑکوں پہ جا کر ٹائر جلائیں یا ناکہ بندی کریں. ایسے جیسے آپ اس حالت میں جا رہے ہیں, جن حکمرانوں نے یہ قوانین بنایا ہیں انہوں نے بھی ٹائم اپنا ضائع کیا ہے, اور آپ کا بھی قیمتی وقت ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اپنے وقت کو بچائیں. وہی وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں, وہی وقت اپنے بچوں کی تربیت میں گزاریں, وہی وقت اپنے کیریئر کو بنانے میں گزاریں, وہی وقت اپنے کاروبار کو دیں. کیونکہ ان حکمرانوں نے غلط ڈائریکشن پہ جمہوریت کو لے کے یہ لیڈ کر رہے ہیں. یہ لیڈر نہیں ہے. واجد عوان آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے. جس دن جو بھی کوئی لیڈر پیدا ہوا, وہ قوم کا نعرہ لگائے گا, میرٹ کا نعرہ لگائے گا, اور حقوق میں برابری کا نعرہ لگائے گا, تو یہ کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا ہے. یہ میں آج آپ کو یہ ہے جنون, یہ ہے وہ پیاس جو پاکستانی جو اپنی بجھانا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ ان کو لیڈر چاہیے جو ان کو برابری دے. اس کا ایک ہی جلسہ ان کی جلسیوں ساریوں کو ختم کر جائے گا. یہ جلسیاں ہیں, جلسے ابھی آپ دیکھیں نہیں کبھی آپ لوگوں نے. جلسے وہ جس میں سارے پاکستانی جائیں برابری کی بنا پہ, اور وہاں سے واپس آئیں تو اتحاد کو ساتھ لے کر جلسوں سے باہر نکلیں. یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا جلسہ کرنا, اتنا خرچہ کرنا, اتنے لوگوں کو بلانا, تو بعد میں تقریریں ہو رہی ہیں قوم کو تفریق کرنے کی, تقسیم کرنے کی, نفرت پھیلانے کے لیے. تو یہ ملک میں نفرت والے پھیلانے والے ملک کے غدار ہیں, دشمن ہیں. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمیں اکٹھا کریں, چاہے ہم تعداد میں زیادہ ہیں یا کچھ مسلک کے لوگ تعداد میں کم ہیں. اس نو ایشو, اٹس ناٹ میٹر. آپ ایک قوم ہیں اور مضبوطی سے اکٹھے رہیں, مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. مسلک اپنا اپنا ہے سب کا, آپ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے. تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. شوق جنون میں خانہ جنگی کی طرف نہیں جانا. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا, مضبوط رہے گا. سرزمین ہمیشہ اس کی سرسبز رہے گی. پاکستان پائندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام زندہ باد.